شیخ صاحب اب میں ڈیٹیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا روحانی علاج اور جو ایک میڈیکل ہمارے پرابلم ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندے کو جو مسئلہ ہے یہ روحانی ہے یا اس کا میڈیکل سے کوئی تعلق ہے جی. اور پھر دوسرا اسی میں آپ آگے تفصیل بتائیں گے کہ پھر روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور میں تو اوپن نہیں کہتا ہوں بلا کسی خوف کے لوگوں کو لوٹے جا رہے ہیں اور میرا اس میں نظریہ بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا قانون بنے نا تو قانون میں سزا پہلے اس کو ملنی چاہیے جو بیوقوف بنا ہے کہ تم بنے کیوں ہو بیوقوف. جی. بنانے والا دوسرے نمبر پہ ذمہ دار ہے, بننے والا پہلے ذمہ دار جی. ہے. تو ذرا اس پہ تھوڑا تفصیلی وضاحت فرما دے روحانی بیماریوں پہ کیسے پتہ چلے کیسے اس کا اصل میں علاج سب سے پہلا اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو روحانی پرابلم ہے وہ کسی ایم آر آئی میں اور لیبارٹری ٹیسٹ میں ایکس رے میں کسی چیز میں نہیں آتی. نہیں آتا. سمٹم سارے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک انسان کہتا ہے مجھے 12 سال سے موہرے کی درد ہو رہی ہے, تو میں نے ہر طرح کا علاج کروایا, میڈیکل سائنس بہت دور تک پہنچ چکی ہوئی ہے, تو لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سارے ٹیسٹ وغیرہ جو کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو کوئی ڈاکٹر حضرات کو کوئی سمجھ نہیں آتی. جب نہیں سمجھ آتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے 2 ڈسکیں ہلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ کی ڈسک بڑھ گئی ہوئی ہے اور وہ کی جو ہڈیاں 2 رگڑ کھاتی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. اوکے. یا کہتے ہیں کہ آپ کے موہروں میں کوئی خلا پیدا ہو چکی ہے اور وہ 15 سال سے اس کا علاج کروا رہے ہیں, اور جب کچھ نظر نہیں آتا ڈاکٹر کو کیا بولنا ہے, کچھ تو بولے, تو یہی بولے گا جو میں نے بتا دیا ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے, ویڈیو پر وہ جہاں مرضی بیٹھے ہوئے ہوں. ان کو میں کہتا ہوں یہاں ہاتھ رکھو اور میرے پیچھے پیچھے پڑھو, اور اس کے بعد میرے سامنے ویڈیو میں چلو, اور وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں کہ اب وہ ڈسکیں جو اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی اب کہاں گئی ہیں, اب کیسے جڑ گئی ہیں, کیسے جڑ گئی ہیں. یہ شیطان کی طرف سے چیزیں ہیں کچھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجر الدم, جو شیطان ہے یہ انسان کی باڈی کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون چلتا ہے. بے شک. تو یہ شیطان ہے, یہ اب انسان کے جسم میں موجود ہے, مختلف جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے, سٹنگ وہاں رکھتا ہے اپنی, ایسے سمجھ لیں وہاں اپنی کلی بناتا ہے. جہاں پر وہ بیٹھتا ہے وہاں وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. اگر وہ سر میں کریٹ کرے گا تو اس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں. اگر وہ کمر میں بیٹھے گا تو وہاں موڑے کی درد اور ڈسکوں کا ہلنا وہ سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ. اگر بازو میں تو یہاں, اگر دل میں تو انسان کہے گا کہ میں تو دل کا پیشنٹ ہوں, اور وہ گیسز کے ساتھ آ کر دل پر شیطان. اچھا جب یہ جو ہوتی ہے, جب اندھیری چلتی ہے تو اوپر کیا اٹھتا ہے, کچرا اٹھتا ہے. بالکل. اچھا انسان کی باڈی میں جب گیسز زیادہ بڑھتے ہیں تو جیسے وہ اندھیری سے کچرا ایکٹیو ہو جاتا ہے اڑنے کے لحاظ سے, انسان کے جسم کے اندر جو شیطان ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہاں اس کے لیے انزائٹی پیدا کرتا ہے, وہ پریشانی پیدا کرتا ہے, وہ دل کی گھبراہٹ پیدا کرتا ہے, وہ پیٹ میں اگر اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. میرا کہنا یہ ہے کہ پیٹ کا جو تعلق ہے وہ ایک غلاظت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور واش روم جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بے شک. اوکے. کہاں جانے سے پہلے؟ واش روم جانے سے. واش روم. وہاں کیا ہے؟ غلاظت. انسان کے پیٹ میں کیا ہے؟ پیٹ میں بھی ہے غلاظت. وہاں پر واش روم میں غلاظت کی وجہ سے ان کی موجودگی کا امکان زیادہ ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے. تو جو انسان کا پیٹ ہے یہاں پر بھی وہی چیز ہے. اور یہاں پر ایک پرابلم ہے پیٹ کی, ایک قبض, کانسٹیپیشن. جی بالکل. ایک انسان کو سٹارٹ ہو, دنیا جان کی ساری میڈیسن کھا لیتا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطان وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی واش روم میں جائیں تو اونچی آواز میں دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح جب پیٹ میں کچھ روحانی پرابلم ہو تو پیٹ کا علاج کیا جاتا ہے, شیطان کو نکالا جاتا ہے. ہم تو سب شیطان کو بس نکالتے ہیں اور اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے.